ساڈے ملک دے اندر ایک موضوع اور ایک بات جڑا ہے وہ اس دے اوتے بہت زیادہ بحث و مباحثے چل رہے ہیں کہ 8 مارچ نو عورتاں نے اعلان کیتا ہے کہ اسی اپنی آزادی دے واسطے مارچ کرنا ہے، اور انہاں دا نعرہ کی ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ اسلام دے بھی خلاف ہے، یہ نعرہ انسانیت دے بھی خلاف ہے، اور یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی انسان دی تخلیق دے بھی خلاف ہے، کیونکہ رب العالمین احکم الحاکمین دا قرآن سنو یہ دستا ہے کہ عورت نو دنیا دے اندر معاشرے دے اندر اس کی مرضی دے مطابق پیدا نہیں کیتا گیا، اس نو آزاد پیدا نہیں کیتا گیا، بلکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک دا قرآن 9واں پارہ اور 21واں پارہ دونوں آیات میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ خالق فرماندا ہے کہ میں عورت نو بنایا ہی مرد دی تسکین دے واسطے، عورت دی تخلیق دا مقصد یہ لیسکن الیہا کہ اس کو مرد سکون حاصل کرے۔ اور عورت بڑی دلیری دے نال اور بڑی جرت دے نال اس بات کو کر دی ہے میرا جسم میری مرضی، کہ جس طرح میرا دل کرے گا میں اس طرح دی زندگی بسر کراں گی، میرے اتنے کسی قسم دی کوئی پابندی نہیں ہوئے گی، کوئی مرد میرے اتنے پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی مرد میرے اتنے حکمرانی نہیں کر سکتا، کوئی مرد مینوں اپنا محکوم نہیں بنا کے رکھ سکتا۔ ایک بات اسلام دے خلاف ہے۔ اور عورتوں کا اگلے دنوں گزشتہ دنوں ٹی وی دے اتنے بڑا پیسہ مباحثہ ہوا کہ ٹی وی دے ڈرامہ دے لکھاری نے خلیل الرحمان قمر اور دوسرے طرف ماروی سرمد، عورت جڑی اس چیز دی زیادہ جس چیز نو ابھار رہی ہے کہ عورتوں نو آزادی ملنی چاہیے اس لحاظ کے نال، لیکن اسلام اور انہوں نے جدو بحثوں میں بحثہ ہوئی آپس کے اندر تے ساڈے معاشرے دے اندر اکثریت چلو اس خلیل الرحمان دے نال ہے قبر دے نال، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود نے جڑے ہن بھی اس ماروی سرمد دی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں کہ جی عورت کو اختیار ہونا چاہیے جس طرح کی مرضی زندگی بسر کرے، میرا جسم میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، نہیں اس کا حق میرا جسم میری مرضی اس کا حق نہیں، بلکہ حقیقتاً جسم اللہ دا ہے تے مرضی بھی اللہ دی چلے گی جسم دے اسے۔ جسم انسان دا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اس جسم دا مالک انسان نہیں ہے، اس جسم دا مالک ہوئے جس رب نے اس نو تخلیق فرمایا ہے، جس رب نے اس نو پیدا فرمایا ہے، جس رب نے اس جسم نو بنایا ہے، وہ اس دا مالک ہے تے اس جسم دے تے مرضی بھی اس رب دی ہی چلے گی۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے جگہ خریدی ہے، اس کے اتنے مکان بنا، اس جگہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے اس کے اتنے دکان بنائے، چاہے اس کے اتنے مکان بنائے، چاہے مکان رہن واسطے بنائے، کرائے واسطے بنائے، فلیٹ بنائے، وہ اس کی پراپرٹی اس کی ملکیت ہے۔ کوئی بندہ گڈی خریدتا ہے، گڈی خرید کے اس نو خود چلائے، کرائے تے دے یا اس نو سواریاں دے واسطے چلائے، جس طرح مرضی چلائے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی پراپرٹی ہے۔ انسان اپنی ملکیت نو اپنی پراپرٹی نو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جیڑی اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے اوپر اس نو کوئی اختیار نہیں۔ مثال طور پہ بندہ پلاٹ خریدا ہے ایک جگہ دے اوپر، اس پلاٹ کا وہ مالک ہے، اور اس پلاٹ کے نال پلاٹ جڑا وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کا انتقال رجسٹری اس کے نام دے اوپر نہیں ہے۔ تو بندہ اگر کہے کہ اے میرا جے نال دے پلاٹ دے اوپر بھی میں قبضہ کر لاں، اتنے بھی میں اپنا مکان بنا لاں یا فٹ 2 فٹ میں جگہ ودھا لاں، وہ ودھا نہیں سکتا کیونکہ وہ جگہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ یعنی انسان دا اختیار اس جگہ دے اوتے، اس مقام دے اوتے، اس چیز دے اوتے چلتا ہے جس دا وہ خود مالک ہوئے، جس دا وہ خود مالک ہوئے۔ اگر انسان اپنے جسم دے اوتے غور کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، یہ جسم انسان دا اس دی اپنی مرضی نال نہ تخلیق کیتا گیا، نہ اپنی مرضی نال اس دنیا دے اندر یہ آیا ہے،
تے نہ ہی اس دے جسم دے تے اپنی مرضی چل سکتی ہے. یہ جسم بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تخلیق کیتا ہے، اور اس دی مرضی بھی صرف اللہ دی چلے گی. اور میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لان والی عورتاں، وہ چند 2% دیاں عورتاں جڑیاں عورت نو اس دی عزت نو نیلام کر رہی نے، کیونکہ عزت عورت نو صرف اسلام عطا فرماندا ہے. عورت نو عزت صرف اسلام عطا فرماندا ہے. اگر